سوال ہے کہ کیا اللہ رب العزت کی صفات جیسے ہاتھ مبارک، چہرہ مبارک، ذات پاک یہ ہیں؟ اگر ہیں تو ان کو ہم کس نوعیت کا، کس قسم کا مانیں گے؟ تو اس سلسلے میں چند آیات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ کہ قیامت والے دن زمین اللہ رب العزت کے قبضے میں ہوگی اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹا ہوا ہوگا۔ یہاں واضح اللہ رب العزت کے ہاتھ کا ذکر آیا ہے۔ ایسے ہی دوسری آیات جیسے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ کہ اللہ رب العزت کا عزت والا جو چہرہ ہے وہی باقی رہے گا، باقی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا بڑا واضح طریقے سے ذکر فرمایا۔ ایسے ہی تیسری جگہ پہ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ رب العزت نے اپنی ذات پاک پر رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان صفات کا ترجمہ بعین ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ ہاتھ کا ترجمہ قبضہ قدرت کیا جائے گا، دیگر اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ ایک دوسری آیت میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے روکا ہے کہ تو اس کو سجدہ نہیں کر رہا جس کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے۔ اگر ہاتھ کا ترجمہ قدرت ہی کرنا ہوتا تو پھر یہاں دو کا لفظ لانے کا کیا مطلب ہے؟ دو قدرتیں کیسے ممکن ہیں؟ یہاں بڑا واضح طریقے سے یہ اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ مبارک ہیں، اور اسی کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وغیرہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ مبارک، چہرہ مبارک اور ذات پاک بالکل ہے۔ بلکہ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں کہ ابلیس کو جب اللہ رب العزت نے یہ کہا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، تو اس کو پتہ تھا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ مبارک ہیں، اس لیے اس نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ آپ نے اس کو بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے، مجھے بھی اپنی قدرت سے پیدا کیا ہے۔ اگر یہاں بیدیہ کا ترجمہ قدرت ہی ہوتا تو پھر آگے سے وہ یقیناً کہتا کہ مجھے بھی اللہ تو نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، اس کو بھی قدرت سے پیدا کیا، تو پھر فرق کیا ہے؟ یہاں بڑا واضح ترجمہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ابلیس کو اپنی قدرت سے پیدا کیا تھا اور آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا تھا۔ ابن ابی العز الحنفی رحمہ اللہ اپنی بات کو آگے چلاتے ہوئے شرح عقیدہ طحاویہ میں لکھتے ہیں کہ ابلیس کافر ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی صفات کو مانتا تھا، ہاتھ وغیرہ کو، لیکن جہمیہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ رب العزت کی صفات کے انکاری ہے۔ تو صفات اللہ رب العزت کی ماننا یہی اہل سنہ والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہاتھ ہیں، اللہ رب العزت نے کہہ دیا تو ہم نے مان لیا کہ ہیں۔ کیسے ہیں؟ اس کے بارے میں اہل سنہ والجماعت کا بڑا معروف اور بڑے علماء سے یہ قول منقول ہے کہ الصفات معلوم، صفات اللہ رب العزت کی معلوم ہے، والکیفیت مجہول، اور کیسے ہیں؟ ہاتھ ہیں تو کس طرح کے ہیں، انگلیاں کیسی ہیں، یہ کیفیت مجہول ہے، یہ ہمیں نہیں بتائی گئی۔ جو چیز ہمیں اللہ رب العزت کی طرف سے بتا دی گئی اس کو ہم مانتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی طرف سے چیز مبہم رکھی گئی اس کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ والسؤال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں پوچھنا کہ اللہ رب العزت کا چہرہ مبارک ہے تو کیسا ہے، ہاتھ ہیں تو کیسے ہیں، یہ اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعت ہے۔ واللہ اعلم۔